بلاول بھٹو زرداری صاحب. جناب اسپیکر، بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اہم اور تاریخی پیش رفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے خطے اور پوری دنیا کے لیے امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن کا معاہدہ پر دستخط ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے اور ڈپلومیسی تکرار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. میں پاکستان کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کا صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ امن جمہوریت اور مستحکم خطے کی خدمت کی ہے. اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. جناب اسپیکر، پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے. ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے. اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے، کیونکہ امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں، امن ایک معاشی ضرورت بھی ہے. جب جنگ رکتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے، جب خطے میں استحکام آتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے، جب امن ہوتا ہے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور جناب اسپیکر، قومیں صرف ہتھیاروں کی طاقت سے عظیم نہیں بنتی. قومیں اس وقت عظیم بنتی ہے جب وہ اپنے عوام کو امید دیتی ہے، نوجوانوں کو موقع دیتی ہے، مزدوروں کو عزت دیتی ہے اور غریبوں کو سہارا دیتی ہے. آج جب دنیا امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. اسی جذبے، اسی امید اور اسی قومی مقصد کے ساتھ میں بجٹ پاکستان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا. ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مغربی سرحد پر افغانستان سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اب بھی ہمارے سامنے ہیں. مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں. یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں. پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے
जो अपने डोमेन के अंदर नहीं आता, चाहे वो वफाक के डोमेन में अंदर ना आए या सूबाई डोमेन में अंदर ना आए, तो हम इसी आइन की आर्टिकल के तहत ग्रांट दे के सूबे वफाक को ग्रांट दे सकते हैं और वफाक सूबे को ग्रांट दे सकते हैं। तो इस मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जब इस बजट सेशन शुरू होने से पहले हमारे मीडिया के दोस्तों ने काफ़ी अफवाहें फैलाए थे कि पता नहीं 18वीं तरमीम ख़त्म किया जाएगा, पता नहीं सूबे के जो माली वसाइल है, जो उनके माली वसाइल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसको ख़त्म किया जाएगा। शायद एक ऐसा नया NSC ले आया जाएगा जो उस आइन के दायरे के से बाहर हो। ये बात चली थी कि शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा और अजीब बातें जनाब स्पीकर में किन का जिक्र करूँ। मगर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का, वज़ीर ख़ज़ाना का, वज़ीर आज़म के पूरा टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे तरफ से नुमाइंदे थे और हुकूमत के साथ इंगेज थे कि हमने सियासी इत्तफ़ाक़ की राय से, एक पॉलिटिकल कंसेंसस से एक ऐसा आइनी और जमहूरी हल निकाला जहाँ कौम की कौमी सलामती की ज़रूरियात भी पूरा हो और सूबे की कम से कम शिकायत हो। हमने हुकूमत के साथ ये तय किया है कि सूबा सिंध और बाकी सूबे इस कौमी दिफा के लिए हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। साथ साथ वफाकी हुकूमत ने हमसे ये वादे किए हैं कि जो सूबे का माली वसाइल NFC 7 के तहत उनको मिलना है, उस NFC अवार्ड को, उन माली वसाइल को महफूज रखा गया है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना जाएगा। और इसके अलावा ये जो अमाउंट हम 2-3 साल के लिए ये जो अरेंजमेंट हुए हैं, इसके अलावा वफाकी हुकूमत सूबे से मज़ीद मदद किसी और मद में दरख्वास्त नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कामयाबी है और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सूबों का NFC हिस्सा महफूज है और इस फैसले के अलावा सूबाई हुकूमतों से किसी मज़ीद हिस्से या कुर्बानी का मुतालबा नहीं किया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ माली इंतज़ामी नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत की कामयाबी है। ये इस बात का सबूत है कि जब कौमी मफाद दाव पर हो तो जमहूरी इदारे, सियासी जमातें और फेडरेशन की तमाम हिस्से मिलकर फैसले कर सकते हैं। आज की दुनिया में कौमों की ताकत सिर्फ उनके हथियारों से नहीं मानी जाती है। कौमों का असल ताकत उनकी वहादत, उनकी आइन और उनकी सियासी यकजहती में होती है। और मुझे खुशी है कि इस मौके पर पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर ये साबित कर दिया है। हम इसी अंदाज के साथ, इसी सियासी इत्तफाक़ राय के साथ मिल के मुल्क के सामने जो तमाम मसले हैं, जो तमाम ख़तरे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल के इसी अंदाज में उन मसले का मुकाबला करें तो पाकिस्तान हर मुश्किल का ना सिर्फ सामना कर सकता है मगर इनका हल निकाला जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब स्पीकर, में साथ साथ एक दो चीज़ें के निशानदाही ज़रूर करना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में एक प्रश्न काफ़ी देर से बनता आ रहा है कि सूबों के पास 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के बाद
ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے. پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں. 18ویں ترمیم اور NFC-7 کے تحت آپ نے صوبے کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا. اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود، NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے. آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے. سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروائے. اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں. اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے. اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں. ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں، اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو ڈی جے خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نوابشاہ میں خرچ ہوتا. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے صوبہ پختونخوا کے اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں پختونخوا میں، وہ گنا نہیں جاتے. پختونخوا میں جو ان
سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے۔ ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل سے طریقے سے دے نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا، تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی، یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ کنٹریبیوشن حکومت اور ان کے اتحادی صرف نہیں، سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جس آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہیں جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، جبکہ ہم نے وقتی طور پہ اور ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے نکالے ہیں، these are non-sustainable solutions۔ وفاقی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے، آپس میں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلان نکالے جو لانگ ٹرم ہو، جو سسٹینیبل ہو، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے گروتھ اورینٹیٹڈ اکنامک پالیسیز انٹروڈیوس کرے، تاکہ ہم ملک میں ایسے ترقی لے کر آئے، ملک میں ایسے معاشی ترقی ہو جس پہ کنٹریبیوشنز دینے کے بجائے ہمارا معیشت اتنا ترقی کر رہے ہو کہ اپنے تمام ڈیولپمنٹ کی ضروریات پورا کر سکے، تمام قومی دفاع کا ضروریات بھی پورا کر سکے۔ اسی سلسلے میں جناب اسپیکر، اسی کنورسیشن میں ایک بہت سے ڈبیٹس چھیڑے گئے ہیں، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک ٹاپک کا دفاع کروں اور اپنا ورژن دے دوں، مگر ایسا ایک اہم ٹاپک ہے جناب اسپیکر جس کا میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حق میں 4 بنیادی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ عالمی دنیا مانتی ہے، عالمی ادارے مانتے ہیں، آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیسے کٹ کیا جائے گا، یہ آپ سے نہیں کہتے کہ اس کو کیسے محدود کیا جائے گا، عالمی دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کامیاب منصوبہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا مثالی منصوبہ ہے
جو پسماندہ طبقہ کو، غریب طبقوں کو مالی مدد اور معاشی طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس میں یہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں غربت کا مقابلہ کرنا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں، بڑھانا چاہیے۔ اور میں حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف جو باتیں چلے ہیں، اس کے بجائے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں گھرانوں کی مدد کی ہے، اس نے غریب بچوں کو سکول میں رکھا ہے، ماؤں اور بچوں کی صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے۔ کووڈ سے لے کے سیلاب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے میسر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے۔ دوسرا دلائل یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو۔ ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے، تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to win hearts and minds۔ یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے۔ جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، نمائندگی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے۔
और जनाब स्पीकर, जो कौम अपने लोगों के दिल जीत लेती है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ गुर्बत कम करने का प्रोग्राम नहीं, ये इंसानियत का प्रोग्राम है, ये मईशत का प्रोग्राम है और ये कौमी सलामती का प्रोग्राम है, और सबसे भरकर ये पाकिस्तान और उसके अवाम के दरमियान एक मजबूत रिश्ता का प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा कोई और करे ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और इसी अंदाज में जनाब स्पीकर, हमारे नजर में पाकिस्तान की मईशत सिर्फ तब तरक्की करेगा जब इसी पॉलिसी को, इसी माइंडसेट को, इसी नजरिया को हमारा पूरा मईशत में अपनाया जाए। जब हुकूमत और मुआशरत पे फैसले करने वाले तमाम लोग ये तय करें कि पाकिस्तान में मईशत तब तक तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान की मईशत तब तक नहीं तरक्की करेगा जब तक पसमानदा तबकात तरक्की ना करे, जब तक कमजोर तबकात तरक्की ना करे। ये सोच कि अमीर अमीर तर होते रहे, गरीब गरीब तर होते रहे, और हम इस कॉन्सेप्ट को, इस मुआशी डेवलपमेंट को तरक्की का नाम दे, ये नाइंसाफी होगा जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की ज़राअत तब तरक्की करता है, पाकिस्तान की ज़राए मईशत तब तरक्की करता है जब मेरे और आप जैसे बड़े बड़े ज़मींदार तरक्की करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि पाकिस्तान की ज़राए मईशत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की ज़राअत तब तरक्की करता है जब पाकिस्तान का किसान तरक्की करता है। वैसे ही जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत तब सिर्फ तरक्की नहीं करता जब मिल मालिकान तरक्की करता है। पाकिस्तान की मईशत असल मानों में तरक्की करेगा जब मजदूरों को, मेहनत कशर को, उनको मेहनत का सिला दिया जाता है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की मईशत तरक्की का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ अमीर कितना मजीद अमीर हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का मतलब ये है कि पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए गए हैं। और जनाब स्पीकर, अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपनाया जाए तो मैं आप खास तौर पे इस दौर में जहाँ इस वक्त मुआशी मुश्किलात के बावजूद मौके भी नजर आ रहे हैं, अगर पूरा हुकूमत ये तय करे और फैसला करे कि ये मुआशी तरक्की का फायदा हम सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान का पसमानदा तबका, पसमानदे इलाके को रिलीफ पहुंचाएंगे, तो मैं ये आपसे दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान जनाब स्पीकर तरक्की करेगा। मुझे इसी कॉन्सेप्ट में, मैं जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं किसी दूसरा मुल्क का वज़ीर आज़म से बात कर रहा था और पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैं बहुत तारीफ़ कर रहा था कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस होने के बाद पाकिस्तान में ऐसे सड़कें बने हैं, पाकिस्तान का जो हमारा गवादर पोर्ट है उसका तरक्की का जब सही मानों में वो चलेगा तो जो तरक्की के दरवाजे हैं पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर वो उस अंदाज से खुल जाएगा। और ACC पैक के तहत हमने तो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी बना दिया, बहुत से ऐसे मंसूबे, बिजली घर एसेट्रा एसेट्रा। तो वो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि इस CPEC में आपका पहला ईस्टर्न रूट नहीं था, फिर वो वेस्टर्न रूट जो कि जिस पे हमने जो काम कर रहा था, मान लिया हाँ बिल्कुल सही, पहले ईस्टर्न रूट होता था और ये फैसला किया गया कि वेस्टर्न रूट को तरजीह दिया जाएगा। तो फिर उस पे उन्होंने तबसरा किया कि जबकि आपने अपना वेस्टर्न रूट पे काम किया और पाकिस्तान में पहले से जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं उसमें मजीद तरक्की लेकर आए, अगर आप इसके बजाय पहले ईस्टर्न रूट पे काम करते तो पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और पसमानदा तबके जो वैसे दहशतगर्दी से मुतासर है आप तरक्की वहाँ भी लेकर आते हैं। और अगर वहाँ भी तरक्की होता और उसके बाद आप
ویسٹرن روٹ پہ لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں معاشی فائدہ ملنا تھا، آپ کو نہیں ملا، وہ سن گیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فلاں فلاں انرجی پلانٹ کے لیے، فلاں فلاں ٹرین کے لیے کتنا قرض لیا، کافی زیادہ قرض لیا۔ تو اگین اسی ملک کا وزیر خارجہ نے مجھ سے کہا کہ کاش اگر آپ وہ قرض لے کے گوادر پورٹ کو اس انداز میں اس وقت ڈیولپ کرتے تو آج آپ پاکستان کے ہر شہر کو اورنج ٹرائن دلوا سکتے تھے، قرض پہ نہیں، اپنے پیسوں۔ تو جناب اسپیکر، یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیسیز کو اس انداز میں بتانا چاہیے جہاں ہم ترقی اور گروتھ کا کانسیپٹ فوکس کرے پسماندہ علاقوں میں، ہم ایسے گروتھ اورینٹیٹڈ منصوبے لے کر آئیں جو پاکستان کی معیشت کو فائدہ دیا جائے تاکہ ہم قرض لینے کے بجائے، اور اس وقت پاکستان قرض پہ چل رہا ہے، ہم اپنا وفاقی بجٹ قرض پہ چلاتے ہیں، ہم قرض ادا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، مگر اگر ہم گروتھ اورینٹیڈ اپروچ لے تو ہم یہ قرض کا بوجھ بھی مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کی ترقی آج تک چند علاقے تک محدود ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک اور باقی جو ترقی یافتہ شہریں ہیں وہاں تک محدود ہے، اگر ہم براڈ بیس اپروچ لے تو ہم یہ ترقی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پہنچا سکتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جناب اسپیکر جب ہم پہنچائیں گے۔ پاکستان کا جو معاشی مشکلات ہے وہ اپنی جگہ، میں اب جناب اسپیکر اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ گلگت بلتستان کے عوام کو شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح لیڈ کے ساتھ 11 نشستیں دلوائیں، گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو منتخب کروائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، انہوں نے اس الیکشن میں مجھے اور آصفہ بی بی کو یہ دکھائے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے درمیان جو عوام بستی ہے، جو رہتے ہیں، وہ آج تک قائد عوام شیخ السید ذوالفقار علی بھٹو کے جماعت کے ساتھ وفا ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے عوام میرے خیال میں، اور کوئی مائنڈ نہ کرے، پورے پاکستان میں کسی اور علاقہ سے آپ مقابلہ کریں، سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جناب اسپیکر جنہوں نے اپنا آزادی کا بندوبست کیا، انہوں نے خود ڈوگرا راج سے لڑ کے جیت کے آزادی حاصل کی، تو کراچی پہنچ کے کہا ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا پاکستان کی فوج کو ان زمانوں میں ان پہاڑوں اور گلیشیئرز میں پہنچا کے آزادی کے لیے جنگ لڑنا، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنا آزادی کی بندوبست کی۔ ہم نے ان کو اس کا جواب میں کیا دیا جناب اسپیکر؟ FCR کا نظام، ایک تحصیلدار کو ڈوگرا راج سے آزادی اور تحصیلدار کو غلام بنا دی ہم نے ان کو، اور پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا جناب اسپیکر، وہ FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جہانگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، یہ ڈوگرا راج اور ان کا جو
रॉयलिस्ट वाला निज़ाम है उसका खात्मा किया है, और सब्सिडी दिलाए एक्सेट्रा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का रिश्ता का बुनियाद रखा गया। और कायदे अवाम के दौर के बाद जनाब स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लावारिस थे, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको सियासी हुकूक दिए, उनकी सियासी बुनियादों पे सियासत करने की इजाज़त दी गई, सियासी जमातों को सियासत करने की इजाज़त दी गई, और उनके हुकूक का जो जदोजहद है उनको एक आगे लेके गए। उसके बाद जनाब स्पीकर सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही दौर था जहां हमने गिलगित बल्तिस्तान का शनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया। मैंने तो इलेक्शन कैंपेन में ये कहा है कि सदर जरदारी ने एक आसफा भुट्टो जरदारी का नाम रखा है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नाम रखा है, और एक मेरा पख्तूनख्वा का नाम रखा है। ना सिर्फ शनाख्त की जनाब स्पीकर, ना सिर्फ शनाख्त की मगर इंतजामी सूबा दिया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये असेंबली, और जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक और जद्दोजहद है वो आगे लेके गए। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान से होकर आया हूं जनाब स्पीकर, और मैंने भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा किया है, और इसी तारीख की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुझ पे, मेरे जमात पे एतमाद किया है। और मेरा मंशूर जनाब स्पीकर ये था कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से ये वादा किया कि इनकी जो हक हाकमियत के बारे में, हक मलकियत के बारे में और हक रोजगार के बारे में हुकूक है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए जद्दोजहद करूंगा और उनको ये हुकूक दिलवाऊंगा। और जो मेरे जमात और कश्मीर कॉज के साथ जो ताल्लुक है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, हमारा तारीखी ताल्लुकात है। मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ, मैं मुल्क की जो ख़ारजा सतह पर मुश्किलात है उनको भी जानता हूँ। ये सारे तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जनाब स्पीकर, मैं इस असेंबली से पूछना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने डोगरा से आज़ादी हासिल कर ली, उनको हम कब तक इस हक से महरूम रखेंगे कि वो मेरे साथ इस हाउस में बैठे? हम कब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके अपने आईनी हकूक से महरूम रखेंगे? हम कब तक ये कहेंगे कि आप गिलगित से ताल्लुक रखे या अस्तौर से ताल्लुक रखे या स्कर्दू से ताल्लुक रखे या खपलू से ताल्लुक रखे या खरमंग से ताल्लुक रखे या गिजर से ताल्लुक रखे या गांसे से ताल्लुक रखे, अगर आपने बजट पे बात करना है आप सड़कों पे जाके बात करें, आप अपने अभूरी सूबाई असेंबली में जाके बात करें, मगर आप यहाँ आके अपने मुस्तकबिल के फैसले अपने हाथों से, अपने वोट से खुद नहीं कर सकते। ये इस मौजू पे बहस होना चाहिए जनाब स्पीकर। तरीक़ेकार मौजूद है, तरीक़ेकार मौजूद है जहां आप अपना बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कौमी मुफाद है उस पर कोई नुकसान करने की जरूरत नहीं। आप इसको अभूरी के, इनको आप अभूरी तौर पे ये इजाजत दे कि उनके एमएनएज आके इस हाउस में बैठे, उनके सेनेटर्स आके, वैसे कादर भाई का इतना अलग ख्याल है सेनेटर साहिबान के बारे में, मगर उनका भी सेनेटर मुंतखब करने का हक है, वो अपने फैसले करे, वो आके इस हाउस में बैठे और हम ये लिखे कि ये इंटरिम डिसीजन है। जब तक हमारा प्लेबिसाइड पे वोट नहीं होता तब तक मेरा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है इस हाउस से, सियासी जमातों से, मुल्क के इदारों से कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इस मुतालबा पे गौर करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हक हाकमियत को यकीनी बनाने के लिए ये जद्दोजहद को आगे लेके जाए और इन मौजू पे कौमी सतह पे इत्तफाक राय पैदा किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं गिलगित बल्तिस्तान के
الیکشن کیمپین مکمل ہی کر رہا تھا، اور جو آزاد کشمیر کی صورتحال ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہو گئے جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی. اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے. اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے. ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا، ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا. وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر. سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے، ان کا مزاحمت کر رہے تھے. کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم، سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو اس حملہ کو، اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ، اس کا ویلکم کر رہے تھے، اس کا خوش آمدید کہہ رہے تھے جناب اسپیکر. یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی IDF تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے، بچوں کا قتل کرتے ہوئے، وہ آ کے اپنے چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر. وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اور کیا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل اور ایران کا، اسرائیل کا اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا. وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کرے، اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے، سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو، اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو، وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، یہ بات طے ہے، اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، پاکستان کے پولیس کو، لوگوں کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے، پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کی اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے، تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو نقصان، اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر، ہم نے، میں نے پہلے بھی بیان دیا، تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں،
میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں, جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ نہ صرف پاکستان کو, پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو, بس ہو گیا. آپ اس طریقے سے پاکستان کو, کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. جناب اسپیکر, مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا, اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا, صرف ایک ہی مینڈیٹ, کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے, جب حکومت طے ہو رہا تھا, یہ لوگ نہیں تھے, لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے, میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو, پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں. اور میں واضح طور پہ کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہو. جو 80% مکمل ہوا, جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا, آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے, 100% وہ چیزیں مکمل ہوں. جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں, اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے, وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو, یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا, مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے, میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا. اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے, وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے, آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا, ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا, ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا, ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, ان کو آپ پولیس کے سامنے, ان کو they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے, جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں کیا, میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو, لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے, ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا. اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے, الگ کرے, جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں, جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں, پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو, تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز, آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر یہ اس طریقے سے اٹھے, اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے, اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں, پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے. جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے, ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے, اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں آزاد کشمیر والے, ان کے بارے میں. نہ جناب اسپیکر, میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے,
جو یہ مقبوضہ کشمیر مہاجر سیٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی، اور ہم نے جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا. اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے میں. مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے، ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی. اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا. اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا. اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے. یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے میں کہ آپ نے جد و جہد کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے، پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے. دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں پاکستان بھر میں ہم یہ جد و جہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ، جمہوریت کے بنیاد پہ. اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے. اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو، کسی کا مال کو، کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے. اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے. ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا، 30 سال کہ بحال کرو بحال کرو، قائد عوام کی آئین کو بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں لگی. شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں بنکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو، ہمیں کنونس کرے پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے، واٹ از اپروپریٹ کنسنسس. ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے، میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. اینڈ اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. Muslim League is a political party. Muslim Conference is a political party. ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں یہ میرا رائے ہے. جتنا ہی ان کا حق ہے وہ کہیں کہ ان کا رائے ہے. میرا جو سجیسشن ہے یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے
اوورسیز کے ہیں, مائنورٹیز کے ہیں, خواتین کے ہیں, اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہیں وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کی نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر, کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے ہو اور زیادہ گزارنا چاہیے نواب شاہ میں, لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے, جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے, آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے, اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کی ریپوٹیشن کی کو نقصان پہنچایا جائے, میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے, اس کا حل نکالنا چاہیے, لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے. میں ایک بار پھر اپیل نہیں, انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں, کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی, مجھے یہ یقین نہیں تھا کیسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر, میں آزاد kashmir کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں, میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا, احتجاج کرنے والوں کو, سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں, ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز کا ہم ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے, ایڈریس کرے, تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر, ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mold, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے وہاں. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیا ہم روایتی سیاست کریں گے, کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک, آزادی تک, پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر, ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے, نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے, اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کا جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی, اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی that understands that Modi wants to take advantage of this situation, کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں, آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا, حق ملکیت دلواؤں گا, حق روزگار دلواؤں گا, انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں, we have to think outside the box. ہم نے جموں و کشمیر کا جو
آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، جو ہمارا گولز ہے، جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر، جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے، تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے، اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے، اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے، تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے، ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے۔ آپ عبوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ چلے، ایم این اے کا نام نہ دے، ان کو سفیر کا نام دے دے، عبوری سفیر کا نام دے دے، مگر ووٹ کا حق دے دے، بولنے کا حق دے دے، آئین بنانے کا حق دے دے، قانون بنانے کا حق دے دے، اپنا مستقبل طے کرنے کا حق دے دے۔ ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے دائرے میں رہ کے، آزاد کشمیر کے ریاست میں اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے۔ کب تک؟ امیر مقام صاحب میرا پسندیدہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے، مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت؟ کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جدوجہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا۔ رو کا ایجنٹ میں نہیں ہوں، پاکستان کا نمائندہ ہوں، پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں۔ آواز دو، حقوق دو، حقیقت دو۔ آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا، جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا، لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا۔ یہ ہمارے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے، کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں، کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ کسی وفاقی وزیر کر سکتا، وہ خود کریں گے۔ اور جب وہ اپنے فیصلے جناب اسپیکر خود کریں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ کشمیری اپنے تمام خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک، پختونخوا سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ہم مودی کے سازشیں دیکھ رہے ہیں، مگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤس اس سائڈ سے لے کے اس سائڈ تک مل کے مقابلہ کر کے ان کو شکست دلائیں گے۔ مودی کہتا ہے کہ ہمارا پانی روکے گا، مودی کہتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا۔ جناب اسپیکر، مودی کی یہ بھول ہے، پورا پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ انڈس واٹر ٹریٹی، انڈس کو بچانے کے لیے، پاکستان کو پانی کو بچانے کے لیے پاکستان کا بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے، because this is our survival۔
اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجی پہ ہمیں اب کام کرنا پڑے گا. ہمیں اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو عالمی سطح پر دارت صاحب اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں محنت، وہ ہم سب سراہتے ہیں. جو ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے، ایک تو اگر جنگ کی ضرورت ہو تو معاشی طور پہ تمام صوبے نے یہ اب طے کیا ہے کہ ان حالات میں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مل کر مقابلہ. لیکن اندرونی سطح پہ اب یہ پانی کی کمی اور یہ پانی پہ دہشت گردی اور یہ پانی پہ دھمکیاں کے لیے پاکستان کا کیا سولوشنز ہے، کیا رسپانس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جناب اسپیکر، پاکستان میں جو موجودہ پانی کے اوپر ایریگیشن کے منصوبے ہیں، پاکستان ہیز دا بگیسٹ ایریگیشن نیٹورک. پاکستان کے جو تمام جو ڈیمز کے منصوبے ہیں، جو ڈاسو ڈیم ہے، جو گلگت میں یہ جامر بادشاہ ڈیم ہے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے، اس کے بجائے کہ سالوں سال انتظار کرنا پڑے، منصوبہ بھی نہ چلے اور اس کا نقصان ہو. لیکن آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان نیڈ سولوشنز. آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان نیڈ سچ اے سولوشن جو ہمارا پانی کی جو ضروریات ہیں اس پہ ہمیں مدد کر سکے، اور جو یہ پانی کی قلت پیدا کر کے پاکستان میں جو بے چینی پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ لوور ریپیرین کا، ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اس وقت بھی جناب اسپیکر 1 مہینہ سے زیادہ بلوچستان اور سندھ ارسا سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا پانی کی قلت ہے، اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو نقصان ہوا ہے اب ہمارا زراعت کو وہ ہو گیا ہے، اور وہ زراعت پہ جو نقصان ہے وہ بلوچستان کا یا سندھ کا نقصان نہیں، وہ پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں اپنے انٹرنل سسٹمز کو اتنا تگڑا کرنا چاہیے کہ جب ہم بیرون ملک جا کے اپر ریپیرین کی شکایت کرے تو اندرون ملک ہمارا انتظام، ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہو کہ اس قسم کی شکایتیں ہمارے ملک کے اندر سے نہ آئیں. ہمارا پانی کی کوانٹم میں اضافہ کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. بیکاز ان سائڈ دا واٹر ٹریٹی جناب اسپیکر ایک مسئلہ ہے. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں. تو پاکستان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جہاں عالمی سطح پر یہ امپریشن جائے کہ پاکستان ہار مان چکا، ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ گیو اپ کر چکے ہیں اور ہم یہ بھارت کے ڈیمز کو قبول کر رہے ہیں. اور خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی لوس بال کھیلے، ہم ایسا کوئی قدم اٹھائے جو یہ عالمی سطح پہ پیغام جائے کہ پاکستان مان چکا، ڈیمز ادھر بن رہے ہیں اور اب ہمیں یہی ایک ٹریجیکٹری پہ جانا ہے، تو یہ نقصان ہوگا. اس کے آؤٹ سائڈ جناب اسپیکر ایک حل موجود ہے. آج کل صدر زرداری کا پائپ لائن پہ بہت بات ہو رہا ہے کہ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کیا، اور امید ہے اس سلسلے میں وہ پائپ لائن اگر چلے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ایک اور زرداری پائپ لائن ہے جناب اس پہ، اور وہ صدر زرداری صاحب کا منصوبہ کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے پاکستان کو پانی دیا جائے، اور یہ اضافہ پانی ہوگا، انڈس واٹر ٹریٹی سے زیادہ پانی ہوگا جو ہم پاکستان کے سسٹم میں لے کر آ سکتے ہیں. وہ ان علاقوں میں یہ پریشانی ہے، یہ بے چینی ہے کہ ان کا گلیشیئرز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ ان کے پورے آبادی کو نقصان ہے، ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ضروریات سے زیادہ پانی ان کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے باہر بیچے. ایک برادری مسلم کنٹری ہے، یہ عرب ممالک ہے، جنہوں نے خود $3 ملین خرچ کیے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ پہ. یہ سینٹرل ایشین ممالک سے پانی کو پائپ کرنا اور یہ گلف کی کنٹریز تک پہنچانا. تو یہ منصوبہ پہ پلاننگ ہوا ہے، فائنینشل پلاننگ ہوا ہے، فیزیبلٹی کیا گیا ہے، اور طے ہوا ہے کہ یہ فیزیبل ہے. تو ہم
یہ پروپوز کرنا چاہیں گے کہ جہاں بھارت کا ان سازش کا مقابلہ کرنا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو موجودہ ڈیم انفراسٹرکچر ہے ان کو بہتر کرے، ساتھ ساتھ ہمیں آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی زرداری صاحب کا، صدر زرداری کا یہ جو پانی کا پائپ لائن سینٹرل ایشین ریپبلک سے آ کے پاکستان کی واٹر سسٹم میں آئے، پاکستان کو اضافی پانی کو انڈس واٹر ٹریٹی کا کمی کا مقابلہ بھی کرے اور پاکستان کے اندر جو پانی کا قلت ہے اس کو دور کیا جائے۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ کرتے ہیں، اپنا انفراسٹرکچر موجودہ، نیا پانی کا بندوبست، پھر انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان میں اگر ایک ایکسٹرا پانی ہے، پانی کی قلت نہیں ہے، پھر ہم ایسے کنسنسس بنا سکیں گے کہ ایسے واٹر انفراسٹرکچر کے منصوبے کا بندوبست کر سکیں گے کہ اس اضافہ پانی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے تک پہنچا سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم اگر مل کے اتفاق رائے سے، کنسنسس سے ان تمام ایشوز کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے اور وہ کنسنسس کا حل ہو، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیت پاکستان کی ہوگی اور شکست پاکستان کا وہ ہر مخالف کا ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔